وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل. ہمارے ذہنوں میں یا لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال کٹکتا ہوگا، اس کی دلوں میں شکوک و شبہات ہوں گے اسلام کے متعلق، کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اسلام غالب ہو کے رہے گا، پھر جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے کمزور حالت میں ہے. اس سے بڑی کمزوری کیا ہوگی کہ 56 ممالک مسلمانوں کی جمع ہو گئے، 56 یا جتنی ہوں، اور اس میں انہوں نے اپنے بھائی کو جو مضبوط مسلمان تھا افغانستان، اس کی بلانے کو بھی گوارا نہیں کیا. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کس قدر ذلیل ہے، رسوا ہے، اور غیرت کا جنازہ ہمارا کس قدر نکل چکا ہے کہ 56 ممالک، اور ہم کیا کرتے ہیں، اسلام کے نام پر جمع ہے. اور افغانستان کی طالبان کو اسی لیے نہیں وہ بلاتا رکن کے طور پر کہ وہ پھر ہمیں دنیا کیا کہے گی، دنیا کہے گی. تو یہ ہے ہماری حیثیت. رونا چاہیے. اور جب بیانات ہو گئے، سریلی بیانات ہو گئے، لیکن اس کا نتیجہ ہمیں بتائیں کہ نتیجہ کیا ہوا. کسی اجلاس کا کوئی بھی تو نتیجہ ہوتا ہے. ان 56 ممالک کے جمع ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ مجلس جو تھی وہ خود بھی ہماری نہیں تھی. یہ جو جمع ہو گئے تھے وہ خود بھی ہمارے نہیں تھے. وہ دوسروں کے ایما پر جمع ہو جاتے ہیں، دوسروں کے ایما پر منتشر ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے اندر اچھے لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ اچھے لوگ ہیں. اسی لیے تو اسلام مسلمانوں کی کچھ نہ کچھ ساکھ باقی ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے اندر لوگ نہیں ہیں، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ بس بحیثیت ہی مجموع کہ وہ کمزور ہیں، اور وہ ایمان سے یا خالی، بالکل خالی، صرف نام کی مسلمان ہے. اور اس کو
کفر کی تہذیب اچھی لگتی ہے. وہ مسلمان کیسا ہوا جس کفر کی تہذیب اچھی لگے؟ وہ مسلمان کیسے ہوا کہ وہ اس کو مسلمانوں کی کفار کی ادائیں اچھی لگے؟ اس قدر ذلت، اور اس قدر ذلت کہ پاکستان جیسی حکومت نے بھی جو کہتے کہ اتنی طاقت ہے، فلانا ہے، ڈنگانا ہے، اس نے اپنی بیٹیوں کو امریکہ کے حوالے کر دی. ابھی ڈاکٹر کیا ہے نام، عافیہ صدیقہ وہی ہے، اور ریمنڈ ڈیس کی ساتھ تبادلہ بھی نہیں کیا اس نے، جس نے ہمارے دو مسلمان نوجوانوں کو، سپاہیوں کو شہید کیا تھا. اس کا جاسوس تھا، اس کو تو واپس کر دیا، اور اس کے مقابلے میں اس کا مطالبہ بھی نہیں کیا. اور ہمارے خود بڑا جنرل جو پوری دنیا کو مکھ دکھاتا ہے کہ میں کتنا بہادر ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے ڈالر لائے، ہم نے اتنے لوگ امریکہ کے حوالے کر دیے. تو جو لوگ اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو دوسروں کو حوالے کر کے اس پر فخر کرتے ہیں، اس سے بڑی ذلیل قوم کون کیا ہو سکتی ہے؟ کون ہو سکتی ہے؟ ہمیں بتائیں آپ. اس حالت پر ہم کیوں پہنچے ہیں؟ سوال یہ ہے. اسلام غالب آئے گا بشرطے کہ مسلمان اپنے اسلامیت کو ثابت کر دے. اسلام غالب آئے گا، مسلمان غالب آئیں گے. اسلام تو پہلے سے غالب ہے، اس کی دلیل میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن مسلمان اس وقت غالب ہوں گے جو اپنی اسلامیت کو ثابت کر دیں. جس طرح افغان کی طالبانوں نے 6000 لوگوں نے میدان میں کود کر اور پوری ایمانداری کے ساتھ اسلام کو اپنایا، کسی بات پر اس نے سودا بازی نہیں کی. کوئی کہے بلیک لسٹ میں ڈالیں گے ڈال دو، کوئی کہتے گرے میں ڈال دو، کوئی کہتے پابندیاں لگانے کی لگا دو، تنہا ہو جاؤ گی تنہا ہو جاؤ گی، کوئی بات نہیں. کسی چیز کا پرواہ نہیں کہ نہیں ہم اسلام کو چاہتے ہیں. کیسے چاہتے ہیں؟ اسلام اور اسلامی قوانین اور اسلامی احکامات، اس پر کوئی سودا بازی نہیں ہوگی. 48 ممالک کو شکست دے دیا، یا 40 سے اوپر جتنے ہو. تو مسلمان غالب ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے؟ بتاؤ بھائی. ہو سکتے ہیں بشرطے کہ مسلمان ہو. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہاں قانون بتایا ہے. ابھی تک ہم نے ہماری جو دینی کام ہے برابر نہیں ہوتے، ہم رفاہی کام کرتے ہیں، کوئی جگہ نہیں لیتی. ہم بظاہر بڑے بڑے کام کرتے ہیں، تنظیمیں بناتے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. یہ تو آپ کے سامنے ہے. ہم تنظیم بناتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہی تنظیم انہی کے حوالے ہو جاتا ہے، دشمنان اسلام کا کام کرتا ہے، اس کے کام آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو معلوم کرنا ہے. اگر ہم نے اس وجہ کو معلوم کیا اور پاکستان اور دوسری ممالک نے اور ہمارے مسلمان نے اس پر عمل کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. ابھی تک ہم خوش فہمی، ایک بات یہ کہ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں، یعنی ہم آرزو کرتے ہیں
جھوٹی آرزوئیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جو کچھ کریں بس کریں، ہم کیا ہوگا، ہماری نجات پکی ہے، یہ ہماری کیا ہے، آرزو ہے جھوٹی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایماندار ہے۔ مومن کی صفات، اس کے اندر امانت ہوتی ہے، اس کے اندر سچائی ہوتی ہے، اس کے اندر رحم ہوتا ہے، اس کے اندر عدل ہوتا ہے۔ آپ پہلے اپنی زندگی میں ہمیں عدل بتائیں کہ تم نے کہاں عدل کیا ہے۔ کچہریوں کو دیکھیں، بازاروں میں دیکھو، ہر جگہ دھوکہ، خیانت، رشوت، اور وہ کام ہو رہے ہیں کہ جو کافر بھی منہ چھپا کر، بلکہ شیطان بھی شاید منہ چھپائے گا کہ وہی اتنا تو میں بھی نہیں تھا۔ یہ عدالتوں کو دیکھے، یعنی جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کہیں بھی کوئی نہ انصاف کا دور نظر آتا ہے، نہ امانت کا، نہ عدالت کا، نہ سچائی کا۔ تو کیسی مسلمان ہے؟ تو یہ ساری کاغذی مسلمان ہو گئے، نہیں ہو گئے کاغذی مسلمان؟ تو کاغذی شیر بھی کبھی جیت گیا ہے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کاغذی شیر بھی کبھی چوہی پر بھی جیت نہیں سکتا ہو۔ تو ہم امانی میں مبتلا ہے، جھوٹی ارزوئی کرتے ہیں، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ فتح ہوگا، پھر یہ ہو جائے، پھر ہو جائے گا۔ خوری بسار تصوش اس دشت توسر دل کا امانی ہم، تمہارے پاس کیا ہے، جھوٹی ارزوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا بامانیکم وامانی اہل الکتاب، یہ کائنات نہ تمہاری آرزوئی سے چلایا جاتا ہے اور نہ اہل کتاب کے۔ یہاں قانون ہے کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ جل جلالہ پارٹی باز نہیں ہے کہ جس کی پارٹی ہو کیا ہے بس وہ اس کی مرضی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تمام دنیا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے۔ آپ کائنات میں دیکھیں، ہر چیز اپنے قانون کے مطابق چلتی ہے۔ سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، اس میں کوئی وہ جھوٹی ارزوئی ہیں چلتی ہے؟ تو تمہارے لیے وہ قانون کیوں نہیں ہے؟ تم نے اپنے آپ کو کیوں پاکستان کا جج بنایا کہ میں قانون سے برتر ہوں گا؟ کیا ہوں گا؟ ایسی بھی حکومتیں ہوتی ہیں کہ جس میں کیا ہو کہ کوئی فلان قانون سے برتر ہوگا، قانون سے اس پر یعنی اس کے خلاف رپورٹ داخل نہیں کیا جائے گا۔ آپ پوری کائنات میں دیکھیں، کہیں بھی آپ کو خلا نظر آتی ہے؟ اٹل قوانین ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ دیکھو، آپ صحیح نہج پر، صحیح نہج کو اختیار بھی کریں، اس پر چل پڑو۔ تو یہ کائنات اٹل قوانین کے مطابق چلتا ہے، حقائق پر چلتا ہے، یہ ہمارے آرزوؤں کے مطابق نہیں چلتا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب العالمین فلان کو تباہ کر دے، فلان کو یہ کر دے۔ ہماری دعاؤں کی پشت پر کون سی قوت ہے؟ عمل کی قوت ہے۔ ہماری دعائیں وہی ہے جو آدمی گھر کے اندر بیٹھ جائے، شادی نہیں کرتا، کہو کہ یا رب العالمین بیٹا چاہتا ہوں، تو یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ پاکستان پر فضل و کرم ہے کہ اس کے اندر کچھ لوگ ہیں کہ وہ دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے، اور ان کی عمل
کیا ہے؟ اس کی باتوں کی پیچھے اس کے عمل کی پشت پر مہر ہے. وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں اس کو. وہ ایک دہریہ تھا، اس نے کہا کہ آپ نے خدا ڈھونڈ رہا تھا کہ خدا کہیں، تو نے کہا کہ وہ مسلمان ہوں گے. اس نے کہا کہ تم نے کہاں ڈھونڈا؟ اس نے کہا کہ میں پاکستان میں ڈھونڈا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ پاکستان میں ہر آدمی چور ہے، اس کے باوجود چلتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کے بچانے والا کوئی اور ہے، اور نہیں تو اپنے آپ کا تباہی کا سامان خود کر چکا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہماری یہ جو ہر چیز قانون کے مطابق چلتی ہے، تو آپ اپنی زندگی کی کو اس قوانین پر کیوں نہیں سو ڈالتے جو واقعی زندگی ہے. اس آیات کریمہ میں جو آپ کی میں نے تلاوت کی آدھی آیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا. دو باتیں کی، دو مثالیں پیش کی کہ بارش برستی ہے، ندی نالی بر کر آتی ہیں، اور اوپر اپنے اوپر جاگ لے کر اٹھاتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں سونار سونے کو بٹھی میں ڈالتا ہے، یا لوہار لوہے کو بٹھی میں ڈالتا ہے، تو اس پر جاگ آتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ جاگ ہوا ہو کر رہ جاتا ہے، جاگ ہوا ہو کر رہ جاتا ہے. آپ سمندر میں دیکھا ہوگا، اوپر دیکھو جاگ ہے، اگر جاگ کو اوپر سے ہاتھ میں لے لیں کوئی چیز ہے اس کے پاس؟ اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو جاگ ہوتا ہے فَمَّزَبَدُ، جو جاگ ہوتا ہے فَيَذْهَبُ جُفَاء، تو وہ چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ باقی نہیں ٹھہرتا، یوں ہی جاتا رہتا ہے، ختم ہوتا ہے. کوئی جاگ باقی رہا ہے؟ اب ہمارے کاموں پر دیکھیں، ہماری تنظیموں کو دیکھیں. آپ ہمارے سامنے کتنی تنظیمیں اٹھی اور کتنے گر چکی. کیا اس کی حیثیت جاگ سے کوئی زیادہ تھی؟ بتاؤ بھائی. جاگ اوپر لگتا ہے، او ہو یہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تو بہت دنیا میں کیا کچھ کرے گا، لیکن جب موقع آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ وہ جاگ ہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ غیر مفید ہوتا ہے. اب کون سی چیز دنیا میں ٹھہرے گی وہ بتائیں، اس پر آپ عمل کریں. اپنے آپ سے جاگ مت بنائیں. آج کل پوری دنیا اسلامی دنیا جاگ بن چکی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کافر نہ ہو تو کم از کم تمہارے کچھ دنیا کے کام رک جائیں گے. اس لائٹ ہے یا کیا اوپر کی جو دنیا ہے، اگر تم نہ ہو تو تم نقصان، لوگوں کیا نقصان ہوگا؟ مجھے بتائے. مسلمانوں، نہ تمہارے پاس ایجادات ہے، نہ تمہارے پاس کوئی وہ حوصلہ ہے، نہ تمہارے اندر کوئی بہادری ہے، نہ تمہارے اندر یہ ہے کہ کسی مظلوم کی مدد کریں، نہ تمہارے پاس یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو روکیں. یہ ساری خیر کے کام ہے. آپ مجھے بتائیں تمہارے اندر ہے کیا چیز؟ کون سی کمال ہے تمہارے اندر؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ مجھے نہ بتائیں کہ فلان ہمیں شیخ الاسلام کا وہ کیا آپ اس کو حوالہ دے دیں کہ دیکھو کتنا بڑا آدمی ہے. تو کیا اتنی بڑی دنیا کے فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ایک آدمی کیوں برق پر کرے گا؟ اس کو نکالے گا، پھر آپ ختم. ایسا ہوا کہ جب لوگ کم ہوتے ہیں، مسلمان اچھے لوگ کم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کا راستہ دے کر باقی کو تباہ کرتے ہیں. یہ تو ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ قانون نہیں بدلتا، قوانین کو، اپنی قوانین اس کے اٹل ہیں. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تم اللہ تعالیٰ کی
دستور کو میں تبدیلی نہیں دیکھو گے. نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگ کم ہیں، 80 لوگ ہیں، تو 80 لوگوں کو لڑایا نہیں، 80 لوگوں کو بچایا، باقی کو تباہ کر دیا. لوط علیہ السلام کے ساتھ 9 7 8 آدمی تھے، اس کو بچایا، باقی کو تباہ کر دیا. لیکن مجموعی طور پر مسلمان اس وقت ہوں گے کہ جب مسلمانوں کی اکثریت کم از کم مومن تو ہو، ایماندار تو ہو، کم از کم وہ دین کو دنیا پر ترجیح دے دے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون سی چیز باقی رہ جائے گی. اب یہ قانون بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں. جو جاگتا ہے وہ تو چلا گیا، جاگتا تو کیا تھی، وہ تو ہوا ہو گئی، ہوا ہو گیا کیونکہ وہ جاگتا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا. اب کون سی چیز رہے گی؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو انسانیت کے لیے مفید ہو، جو انسانیت کے لیے انفع ہو. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں قرار پائے گا. یہ قانون ہوا. اب اس قانون پر آ جائیں، آپ بہت ہی مت کریں، الٹی پلٹی باتیں نہ کریں، ٹھیک ٹھاک آ جائیں. پھر آپ کو کوئی دھمکی دے، دھمکی کا ٹکے کا جواب دیں کہ فقد ما انفقات، کرو جو کچھ کرنا چاہتے ہو، ڈرو مت، لیکن قانونی الہی پر ٹھیک ٹھاک چلو. جو چیز دنیا لوگوں کو مفید ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ ٹھہرے گی. ہماری بیانات لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے. ہر جگہ درس ہوتا ہے، ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اچھی بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ساری کے سارے ہیں، لیکن اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ طعن و تشنیع کا شکار ہوتے ہیں. اس میں اختلافی مسائل کو ہم چھیڑ لیتے ہیں. وہ کیسے ڈاکٹر ہوں گے جب ایک آدمی پہاڑ سے گر چکا ہے، اس کا سر بھی پٹ گیا ہے، اس کا خون بھی بہہ رہا ہے، اس کے اندر کچھ کانٹے بھی ہے اور کچھ کانٹے نہیں ہے، وہ جہاں لگتے کانٹے ہیں، تو ڈاکٹر اس پر لڑ رہے ہوں کہ کہاں کانٹے ہیں کہاں کانٹے نہیں ہے. وہ خون نہیں بند کرتا، وہ اس کو جوڑتا نہیں ہے، تو کیا یہ ڈاکٹر ہے؟ امت تمہارے حوالے ہے. آپ اپنی بیانات میں لوگوں کو کیا دیتے ہو؟ یا تو حکمرانوں کی شاباشی ہوتی ہیں، ماشاء اللہ فلان حکمران ٹکا پکا ہے، کیا پکا ٹکا کیا گیا، یہ ہے فلان ہے. یا خوشامد ہوتی ہے خدا حکمرانوں کی، یا اس کو چومتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. یا کیا کرتے ہیں، اپنوں کے خلاف کیا کرتے ہیں، جو ٹھیک ٹھاک مسلمان ہے، تھوڑی سی مسائل میں آپ کے ساتھ کیا وہ اختلاف ہے، اس کے خلاف لگیں. کہ ایسی امت کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے بتاؤ تمہاری بیانات سے فائدہ کیا ہے تمہارا؟ یہ ہماری دوسری جو نیک کام ہم کرتے ہیں، آپ دیکھ کے ہم اس وقت تک ہمیں سوچتے ہیں کہ وہ قبول ہی نہیں ہوا جب تک ہم اس کی ویڈیو نہ کرائیں. جب اس کو ہم ویڈیو کرتے ہیں پھر ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ قبول ہو گیا، کیونکہ ہم نے قبولیت کا داد اللہ تعالیٰ سے نہیں حاصل کرنا ہے. کس سے حاصل کرنا ہے؟ مخلوق سے حاصل کرنا ہے. تو کیا یہ جاگ ہے یا جاگ نہیں ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے جو چیزیں اللہ کے لیے نہیں ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ووٹوں کے اندر آپ دیکھیں گے کتنے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ صدقات کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے لیے ہوتے ہیں. جو رفائی کام ہم کرتے ہیں کیا خدا کے لیے ہے؟ یہ اسی لیے کہ ہمیں ووٹ مل جائے، ہمیں نوٹ مل جائے، ہمیں داد دیا جائے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی زندگی کوئی وزن نہیں رکھتی، بے وزن ہے. جب بے وزن ہے تو جاگ ہے، جب جاگ ہے تو ہوا کر رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اما ما ينفع الناس، تو لوہا لوگوں کے لیے مفید تھا اس لیے وہ بچ گیا اور جاگ اڑ گیا. سونا لوگوں کے لیے مفید تھا اس لیے وہ ٹھہر گیا، جاگ اڑ گیا. پانی لوگوں کے لیے مفید تھا،
پانی کو لوگ چیزوں نے محفوظ کیا، زمین نے محفوظ کیا، دریاؤں نے محفوظ کیا، سمندر نے محفوظ کیا، جا کر کسی کو حفاظت نہیں ملی اس کو۔ وجہ کی ہے کہ یہ پانی مفید ہے، انسان کی زندگی کی کام آتا ہے۔ تو اپنے آپ کو آپ مفید بنائے، جہاں بھی ہو۔ اتنا بڑا مجمع ہے، دیکھو یہاں اتنی موجود ہے، الحمدللہ نیچے بڑا مجمع ہے، یہ نیت کر لے، اس میں وہ مختلف شعبے کے لوگ بھی ہیں، علماء کی کثرت ہے، وہ کوشش کریں کہ ہم نے اپنے اندر اسلام کو، اسلام سراسر خیر ہے، اس میں امانت ہے۔ جب امین ہوں گے تو لوگ آپ پر اعتماد کریں گے، آپ کے کاروبار پر اعتماد کریں گے۔ ایمانداری سے کہو کہ ہماری بازاروں پر لوگوں کا اعتماد ہے، اپنی بازار پر آپ کا اعتماد ہے، ہماری تجارتوں پر لوگوں کا اعتماد ہے، ہماری کچہریوں پر لوگوں کا اعتماد ہے کہ وہاں ہمیں انصاف ملے گا۔ بتاؤ بھائی، جب عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اور وہ دکاندار کے پاس جائیں تو آپ کو یہ خطرہ ہوگا کہ ہمیں دھوکہ نہ دے، کیا نہ دے، دکاندار نہ ہو کہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام تو ہمیں یہ الٹ بتاتا ہے، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ دھوکہ مت دو، من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ نمائشی کام نہ کریں، خدا اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ جو نمائشی کے لیے کام کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس نے شرک کیا۔ کیا کیا؟ شرک کیا۔ اس نے وہ جفا ہے، کیا ہے؟ وہ جاگ ہے، وہ ہوا کر ہو رہ جائے گا۔ وہ تو یہی ہمیں کہتا ہے۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ امین بن جاؤ، لا ایمان لمن لا امانت لہو، جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، ہماری زبان خیانت کرتی ہے، ہماری قلم خیانت کرتی ہے، قلم علم خیانت کرتی ہے، ہمارے اوپر جو ہمیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں، چاہے وہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، حکمرانی ہے، چاہے وہ چھوٹی ذمہ داری ہیں، ہم اس میں خیانت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اسلام یہ سکھایا ہے، اسلام نے تو اسلام کی غلطی ہے، یہ غلطی تمہاری ہے؟ بتاؤ بھائی۔ اسلام غالب ہے اپنے دلائل کے ساتھ، لیکن اسلامیت ثابت کرو تم غالب ہو جاؤ گے۔ اسلامیت کیا ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل یقین ہو، ایمان ہو کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، عزت دینے والا، ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ اسی کے لیے قدم اٹھاؤ، اور قدم بھی ٹھیک اٹھاؤ۔ ایک بات یہ نہیں کہ آپ بس میں اٹھ جاتا ہوں، کندھے پر بندوق رکھتا ہوں، بس جو سامنے آئے اس کو ماروں گا، ایسا نہیں۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کو اپنی دروازوں کی طرف سے آیا کرو، چھلانگی مت لگاؤ۔ ہم دینی کام بھی کمی کرتے ہیں۔ ایک بار ایک چرسی جا رہا تھا، ہمارے علاقے کا تھا، اور وہ ہیروئن بھی فروخت کرتا تھا، خود بھی پیتا تھا بیچارہ، وفات ہو گیا۔ مجھے کہتے کہ مفتی صاحب آگے ہو جاؤ، شریعت نافذ کرتے، تم آگے، ہم تو آپ کے پیچھے پیچھے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ دندہ ختم ہو چکا ہے چرس کا۔ وہ کہتے اس میں کوئی کیا ڈکیتی وغیرہ کریں گے، تو کیا یہ شریعت نافذ کر رہا ہے یا اپنے آپ کس میں پالنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ ہماری، میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے اندر امانت پیدا کر دو۔ امانت ایمان سے پیدا ہوتا ہے، بشرطی کہ ایمان گہرا ہو، ہمارے دلوں کے اندر رچ بس گیا ہو، تو وہ اس سے عدل بھی پیدا ہوگا، اس سے رحم پیدا ہوگا۔ ہمارے اندر اثار نہیں ہے، مہربانی نہیں ہے۔ اب جنہوں نے اس دنیا کو جو غالب آئے تھے وہ کیسے تھے، ان کو تھوڑا دیکھیں، اس میں اسلامیت تھی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار وہ باہر خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، لیکن پھر رہا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایک جگہ پہ مدینہ منورہ ہے میں ایک صحرا میں لوگوں نے کوئی وہ آئے تھے مسافر، اس نے ڈیرا ڈال دیا تھا، تو اس کے پاس گئے، ان کے پاس، اور پہرا دینا شروع کر دیا کہ آپ آرام کریں، ہم تمہارے سامان کا پہرا دیں گے۔ انفع ہے یا نہیں ہے؟ انفع ہے، مہربان ہے، حکمران بھی مہربان ہے۔ ایک ہے زبانی ٹپریکاٹی مہربان، ایک کیا ہے واقعی مہربان، فرق ہے۔ ٹپریکاٹ ان کے اندر آواز بند کرو کہ صدقہ ایسا ہوتا ہے، یہ کرو وہ کرو وہ کرو، بہت لمبی چوڑی باتیں کرے گا، لیکن اس کے اندر کچھ ہے، وہ کچھ کرے گا؟ یہ ہم ٹپریکاٹی بن گئے، ہماری توحید بھی ٹپریکاٹی ہے، ہماری عدل بھی ٹپریکاٹی ہے، ہماری باتیں بھی ٹپریکاٹی، ساری ٹپریکاٹی ہے۔ یعنی گویا انسان بول ہی نہیں رہا ہے کہ اب کون بول رہا ہے؟ ٹپریکاٹی ہی بول رہا ہے۔ تو اس نے کہا، ایک بچہ رو رہا تھا، حضرت گیا، امیر المومنین تھا رضی اللہ عنہ، گئے، ان سے کہا کہ اس کو بچے کو سلا دیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ پھر رو پڑا، پھر کہہ رہا، تو صبح ہو گئی اس اسنا میں۔ تو اس نے کہا کہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا ہم نے دودھ چڑھا لیا ہے، اس لیے یہ روتا ہے۔ اس کا کتنی عمر کا ہے؟ اس نے کہا کہ اتنی عمر کا ہے، اس وقت اس کی 2 سال پوری نہیں تھی، کم تھا۔ تو اس نے کہا پہلے کیوں دودھ چھڑا لیا ہے؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ جو دودھ پیتا بچہ نہ ہو، جو دودھ نہیں پیتا ہو بچہ، تو اس کو ہم وظیفہ مقرر کریں گے۔ تو ہم نے اسی لیے کیا کیا، اس کو دودھ چڑھا لیا ہے کہ تاکہ وہ پھر ہمیں وظیفہ ملے۔ تو اس قدر روئے، واپس آئے صبح کے وقت۔ اس کی نماز بھی ایسی تھی کہ لوگ اس کی قرت سمجھ نہیں آئی، اور وہ فوراً سانپ پھر کر کہا کہ اپنے آپ کو کہا کہ تم پر مار روئے اے عمر، کتنے تمہارے اس قانون کی وجہ سے کتنے بچوں نے ماؤں کو پریشان کیا ہوگا، کتنے بچوں کو تم نے رلایا۔ آج سے میرا حکم یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہو جائے اس کی وظیفہ جاری ہوگا۔ ہماری قوانین کیسے؟ کہ ٹکس زیادہ کرو، کیا کرو؟ ٹکس پر ٹکس دے دو، ٹکس پر ٹکس دے دو۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ قوانین ہے۔ ہمارے قوانین بھی ظالمانہ ہے، ہماری باتیں ظالمانہ ہے، تو کیسے ہوگی؟ تو عرض کر دو یہ ہے وہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو وہ پٹے پرانے کپڑوں والے جس پر لوگ حکومت نہیں کرتے تھے، لوگوں باقی دنیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بلندیاں دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا پر غالب کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر اسلامیت تھی۔ کیا تھی؟ اسلامیت تھی۔ رستم نے اپنی قوم کو جمع کر دیا، فوج کو جمع کر دیا، بتایا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، ہم دفاعی صورت میں ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، عددی طاقت بھی ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ایک آدمی اٹھا اس میں سے، ان کی فوج میں سے، کہ میں بتاتا ہوں، اگر سر کا امان ہو، کیا کہ سر کا امان ہے، کرو اب جو کیا کہنا چاہتے۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ جتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو دیکھ کر بھی اتنا پیار کرتے ہیں اس سے۔ ہماری بوڑھوں کے جو بوڑھی نہیں لڑتے اس کی بھی عزت رکھتے ہیں، وہ فصلوں کو برباد نہیں کرتے، اور جس رب پر اس کا ایمان ہے اس کے لیے راتوں کو کڑے ہوتے ہیں، دن کے ہمارے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ وہ قوم تھی، مہربان تھی، رحم تھی اس کے دلوں میں۔ ایک شکاری کتا تھا، ایک بازاری کتا تھا، دونوں کے مقابلہ ہوا۔ بازاری کتے نے شکاری کتے سے کہا کہ میں کتنا صابر ہوں،
شاکر ہوں، قانع ہوں کہ بازار کی کسابوں کی جو چیترے ہوتے ہیں اس پر گزارا کرتا ہوں. وہ کوئی چیترا پھینکتا ہے، کوئی روٹی کھاتا ہے، سوکھی روٹی جو بھی مل جائے، لیکن پھر بھی لوگ ہمیں کیا بگاتے ہیں، پھر کہتے کری. اور آپ کے اندر کیا کمال ہے، آپ کے اندر کیا کمال ہے وہ بتائیں ہمیں، کہ آپ گوشت کھاتے ہو، آپ کو گوشت بھی ملتا ہے، عزت سے بھی ملتا ہے، گھر کے اندر ملتا ہے، اور آپ کو قناعت آپ کے اندر نہیں ہے، کبھی اپنی سوکھی روٹی نہیں کھائی ہے، تو پھر یہ فرق کیوں ہے؟ تمہاری عزت کیوں ہے، ہماری بے عزتی کیوں ہے؟ تو شکاری کتے نے کہا کہ تم اپنے پیٹ کے لیے کماتے ہو، اپنے پیٹ کے لیے در بدر پھرتے ہو، اور میں اس مالک کے لیے کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ مالک کے لیے شکار کرتا ہوں، خود نہیں کھاتا. اب وہ مجھے عزت دیتے ہیں، تم وہ کیا تھا، وہ نافع تھا، کیا کہ یہ بتایا کہ میں کیا ہوں، تم سے زیادہ نفع والوں، آپ کا نفع کیا ہے لوگوں کو. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آج میرے پیغام سے آپ چند باتیں سیکھ لیں. ایک، جھوٹی آرزو میں مبتلا نہ رہیں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو انفع بنائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. آپ باتیں نہ کریں، باتیں نفع بخش ہوتی ہیں اس وقت کی کسی کو تم لین پر لگا دو، لیکن باتوں کا مقابلہ حقائق، باتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہیں، باتیں حقائق کے مقابلہ نہیں کر سکتی. تو آپ اپنے اندر حقیقت کو لائیں، اسلام کی حقیقت کو. اسلام کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، وہ ایمانداری ہے. کیا ہے؟ ایمانداری ہے. رشوت نہ لو، دھوکہ مت دو، ظلم مت کرو، اس کے مقابلے میں امانت داری کو اختیار کرو، عدل کو اختیار کرو، اور اخلاص کو اختیار کرو، شکر گزاری کو اختیار کرو، امانت کو اختیار کرو، ایثار کو اختیار کرو کہ دوسرا بڑھے، دوسرا کھائے. تو آپ پھر دیکھو گے انشاءاللہ، اگر آپ نے ایمانی صفات، جس پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے 2 جلدوں میں، ایمانی صفات، یہ اسی لیے لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ مقرروں کے ہاتھ لگ جائیں. میری پاس زبان تو ہے نہیں، اس کے اندر اچھی اچھی زبانیں ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ بجائے دوسری باتوں کی یہ باتیں کریں گے تاکہ لوگوں کے اندر ایمانی صفات پیدا ہو جائے. تو آپ علماء ہیں، آپ بھی کوشش کریں، اللہ پاک آپ کو عزت دے گا. ہماری حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، ہمارے اداروں کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا. آج وہ کبھی بریک واٹر سے بریک لیس سے ڈرتے ہیں، کبھی گرے لیس سے ڈرتے ہیں، پھر لوگوں کو تم گرے لیس میں ڈالو گے. میں آپ کو ایسا بات کہتا ہوں کہ جس آپ کو، یعنی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن کے حوالے سے کہتا ہوں، آپ اعلیٰ ہو جاؤ گے، آپ لوگوں کے سرخرو ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے تم کو اچھے لوگ بھی دیے ہیں، اچھے وہ کمال کے، وہ اللہ رب العالمین زمین بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو بہت ہی خیرات تم سے نوازا ہے، لیکن اپنے آپ کو ایمان سے نوازیں. اپنے اندر پکے ایماندار بن جاؤ اور اپنے اندر ایمانی صفات کو لاؤ، پھر دیکھو کہ تمہارا مقابلہ کون کر سکتا ہے. انشاءاللہ تم پوری دنیا کی اقوام کی قیادت کرو گے. تمہاری سائے کے نیچے لوگ آ کر وہ آرام کریں گے کہ وہ پاکستان کا سایہ بہت اچھا ہے، اس کے اندر نیچے کرے. یہ بنا اس لیے تھا، اس کے لیے یہ جو ہم محنت کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ صفات، باتیں نہیں. ایسا نہ ہو کہ مظلوم کو مکے دکھائیں اور ظالم کے ساتھ اس کو سجدہ لگائے، ایسا نہیں. انشاءاللہ اگر آپ کے اندر ایمان آ گیا تو تمہاری آنکھیں ہمیشہ کفر کی اٹھے گی، لیکن وہ آنکھیں تمہاری کفر کی جب اٹھے گی تو عملی آنکھیں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ زبانی آنکھیں نہیں ہوگی کہ زبان سے آپ باتیں کریں گی کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. اس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن عمل ہمارے خلاف مت کرو. عمل
ہمارے خلاف مت کرو، پھر تمہارا زبان بھی اس کے خلاف ہوگا، عمل بھی اس کے خلاف ہوگا، انشاءاللہ وہ تمہاری قدموں میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنا تعلق نصیب فرمائیں۔ تو سمجھ آئی بات، جھوٹی آرزو میں وقت نہ گزارو، اپنی ورنہ آپ اور بھی جاگ بن جاؤ گے، اور بھی جاگ بن جاؤ، اڑ جاؤ گے، جس طرح نجیب کی حکومت اڑ گئی۔ آپ دیکھتے ہیں وہ دوسروں کی ساری جیتی تھی، تو کہاں ہے آج نجیب، کہاں ہے؟ کیا نام ہے؟ نجیب تھا، مجیب تھا، وہ جو افغانستان کا تھا، نہیں ایک اور بھی تھا اس سے پہلے، نجیب اللہ تھے وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھیں کہاں گئے، اشرف غنی کہاں گیا، یہ سارے جاتے جائیں گے۔ اب دیکھو، لیکن اگر جو بچہ ہے وہ وہی بچہ ہے جس نے جو انفع تھا، تو اپنے آپ کو انفع بنائیں۔ اور انفعیت کس میں ہے؟ اسلامیت میں، ایمان اور اسلامیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکی ٹکی مسلمان بنا دے، ہم اس پر کچھ چلا دیں، اور ہمارے اندر ایمانی صفات کو پیدا کریں، اور ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائیں، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ مسلمانوں کے اندر گڑبڑے ہیں، یہ نہیں کہ سارے ایسے ہیں، الحمدللہ بہت سے لوگ اس میں آئے، بہت اچھے لوگ ہیں، پاکستان بھی اچھے لوگ ہیں، علماء سے بڑا ہے، اچھے اچھے علماء ہیں اس کے اندر الحمدللہ، اس کی وجہ سے کچھ بچت ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ کم ہے، ایسے لوگ کم ہیں، اس کی بڑھانے کی کوشش کریں۔ آپ فوج کے اندر نیک لوگ، وہ فوج کے اندر محنت کریں، علماء کے اندر نیک لوگ، اسی کی طرف لوگوں کی طرف متوجہ کریں، اور جہاں بھی کوئی ادارے ہیں نیک لوگ وہاں اپنے اس ادارے میں جو نیک لوگ ہیں وہاں اس میں کیا کریں، کوشش کریں۔ اگر جہاں کوئی نہیں ہو تو وہ آپ بستر باندھ کر ان کے پاس جائیں، لیکن اس کی چپلوسی نہ کریں، ان کو ٹھیک ٹھاک راستہ بتائیں کہ یہ کرے وہ کرے۔ یہ نہیں صرف کہ ہماری جماعت میں داخل ہو جائے، ہماری جماعت بڑھ جائے گی، فلاں جگہ بڑھ جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرو، پھر دیکھو کہ تمہارے کاموں میں طاقت ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو ہمارے کاموں میں طاقت آ جائے گی، تمہارے نظام میں طاقت آ جائے گی، تمہارے انتظامات میں طاقت آ جائے گی، تمہاری باتوں میں طاقت آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں حقیقی معنوں میں ایماندار مسلمان بنائے۔